میرے عزیزو، جگہ واہمات، توہمات، دھوکوں اور فریبوں کی جگہ ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ توہمات کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے، ملمہ کاری کی جگہ ہے، فریب کی جگہ ہے۔ یہاں ہے کچھ اور، نظر کچھ اور آتا ہے۔ تو ایسی جگہ سے سرخرو لوٹنے کا ایک انداز یہ ہے کہ ہم اپنے مولا کے نام پر جان قربان کریں۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کی طرح جیسے آپ کے اجداد تھے، اپنے اندر غیرت مندی کو بڑھاؤ۔ بے غیرت علی والا نہیں ہوتا، بے غیرت حسینی نہیں ہوتا۔ اپنی قوم کی آبرو بڑھاؤ، اپنے ملت کا اچھا چہرہ پیش کرو، اپنی قوم کا مقام اور منزلت اور بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تشیع کا شفاف چہرہ جو بعض لوگ گرد آلود کر دیتے ہیں، انہیں اللہ جانے، مگر آپ کا میرا کام یہ ہونا چاہیے اس چہرے کو ہمیشہ صاف کرتے رہیں۔ ہر کچھ دن کے بعد جب مسائل جمع ہو جائیں اور تشیع کا چہرہ کوئی گرد آلود نظر آ رہا ہو تو اسے اپنے کردار کے ذریعے سے اسے شفاف بنائیں، اسے صاف بنائیں۔ نوٹ کریں دوست، اور اس کا کلپ بھی بنا سکتے ہیں تو چلائیں۔ شرم کی بات ہے، افسوس ہوا بہت کہ پاکستان کے وزیر مذہبی امور، اس نے یہ بیان دیا کہ 40,000 زائرین پاکستان سے جا کر زیارت کی غرض سے گئے اور وہاں جا کے غائب ہو گئے، گم ہو گئے۔ افسوس ہے، میں مذمت کرتا ہوں اس وزیر مذہبی امور کی کہ جس نے اس طرح کا بیان دیا۔ اسے نظر نہیں آیا کہ شام میں داعش میں بھرتی ہونے پاکستانی کے سے جو لوگ گئے تھے وہ کہاں گئے؟ شام میں بی بی کے روزے پہ حملہ کرنے کے لیے جو پاکستانی گئے، ان کو تم نے کبھی یاد نہیں کیا، ان کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ وہ پاکستانی نہیں تھا جو شام میں اس جولانی کی حکومت، اس قبضے کی حکومت کے بننے پر جو شام میں جامع مسجد دمشق میں کھڑے ہو کر، دربار شام میں کھڑے ہو کر آواز دے رہا تھا، استاد جی ہم نے شام فتح کر لیا۔ وہ استاد جی کوئی پاکستان کا ہی تو استاد ہے۔ وہ پاکستانی تو گئے ہیں جو انہوں نے جا کر شام میں قبضہ کیا ہے، داعش کا ساتھ دیا ہے، اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، امریکہ کا ساتھ دیا ہے۔ وہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ ان کا کہیں ذکر نہیں ہے؟ تمہیں وہ غریب مسکین سادہ لوگ جوڑ جوڑ کے زیارت پر جانے والے زائرین نظر آئے؟ اور وہ بھی تمہاری نااہلی کی وجہ سے عراق میں اور شام میں، تمہاری نااہلی کی وجہ سے وہاں مجبور ہوئے کہ روزگار کے لیے وہاں ہوٹلوں میں اور مختلف جگہوں پر روزگار کی تلاش میں اپنے آپ کو روک لیں، اور تمہیں پتا ہے، جھوٹ بول رہے ہو کہ ہمیں نہیں پتا۔ عراق کے موجودہ سیاسی رہنما عمار الحکیم نے اس حقیر سے، اس آپ کے خادم سے خود کہا کہ 4,000 پاکستانی ہمارے جیلوں میں ہیں، اپنے وزیر خارجہ سے کہیے، اپنے وزراء سے کہیے انہیں چھڑوائیں۔ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں؟ تمہیں نہیں پتا وہ کہاں ہیں؟ وہ ان ممالک کی جیلوں میں ہیں، چھڑواؤ نا انہیں، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور تمہیں زائرین نظر آ گئے، 4,000 زائرین، 40,000 زائرین وہاں گئے تھے اور غائب ہو گئے۔ تمہیں انہیں تو یاد کر رہے ہو، ان کو تو ذکر میں لا رہے ہو، ان کو تو تم بدنام کر رہے ہو۔ تمہیں وہ کشتیوں میں ڈوبتے ہوئے پاکستانی مسافر نظر نہیں آتے جو روزگار کی تلاش میں کبھی اٹلی جاتے ہوئے ڈوبتے ہیں، کبھی یورپ کے اور ممالک میں جاتے ہوئے ڈوبتے ہیں، کبھی آسٹریلیا جاتے ہوئے سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ میں مذمت کرتا ہوں آج کی اس مجلس اعظم میں پاکستان کے وزیر مذہبی امور کی۔ اور اگر اس وزیر نے معافی نہیں مانگی، معذرت نہیں کی، یا کم سے کم یہ بھی نہیں بتایا کہ پاکستان کے کون کون سے مدرسوں سے داعش میں بھرتی ہونے کے لیے پاکستان کا ملا گیا ہوا ہے،
چاہیے ہمارے بظاہر ذمہ داروں کو، مگر کیا بتائیں کہ جو ایک رات پہلے ہارے تھے اور دوسرے دن جیت گئے، تو ایسے ذمہ داروں کو کیا ذمہ دار کہا جائے؟ عزیزو، امام حسین کے زائرین پائی پائی جوڑ کر مجھے ملے ایسے لوگ، مولانا 7 سال سے پیسے جوڑ رہا تھا، میں نے 7 سال تک اپنے ٹھیلے کی کمائی سے 100 روپے بچا بچا کر یہ 70,000 جمع کیے ہیں، اور اب میں کربلا زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میری بڑی آرزو تھی کہ میں قریب سے امام حسین کی زری دیکھ لوں۔ 10 لاکھ سے زیادہ زائرین جاتے ہیں پاکستان سے 10 لاکھ سے زیادہ زائرین جاتے ہیں سال بھر میں۔ گزشتہ 75-80 سالوں میں تمہیں چند ہزار زائرین گم نظر آ گئے، وہ جو کروڑوں کی تعداد میں زائرین گئے اور زیارت کر کے واپس آئے، تم نے ان کی دل آزاری کی ہے، تم نے امام حسین کے زائرین کی دل آزاری کی ہے۔ کوئی نہیں ہے اس ملک میں تم پر اعتراض کرنے والا، کوئی نہیں کر سکتا تم پر اعتراض، تم جو چاہو گے بول دو گے۔ افسوس ہے، مذمت ہے ایسے لوگوں کی۔